السلام علیکم۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی شریف مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں بہت پسند ہے، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے بھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی اجازت سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ امید ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے رکے رہے اور پاکیزگی اپنائے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں حق ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایتوں کو مان لیں انہیں کامیابی اور خوش قسمتی کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن کا مقصد نیکی اور تقویٰ یعنی پرہیزگاری اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں سے رک جانا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بنا ارادے کے کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کے بارے میں وہ ضرور پوچھے گا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا اور سہن کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر وہ پلٹ آئیں تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 بار ماہواری کے دنوں کے آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان کے لیے ایک جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم یا گرواشے میں جو کچھ پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتی ہے، ان کے شوہر تعلقات ٹھیک کر لینے پر تیار ہو تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی بیوی کے روپ میں واپس لے لینے کے حقدار ہے۔ عورتوں کے لیے بھی بھلے طریقے کے مطابق ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کے حق ان پر ہے، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا، حکمت والا اور جاننے والا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو ودا کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لیں۔ البتہ یہ صورت اس سے الگ ہے کہ میاں بیوی کو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہ سکنے کا ڈر ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے بیچ یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر جدائی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، سوائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ سمجھے کہ اللہ کی مقرر حدوں پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے ودا کر دو۔ صرف ستانے کے لیے انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ حقیقت میں آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔
اللہ کی آیتوں کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس بڑی نعمت سے تمہیں نوازا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر اتاری ہے اس کے احترام کا خیال رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے ہو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ بھلے طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے معزز اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے بچو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہو کہ ان کے بچے دودھ پینے کی پوری مدت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو بھلے طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر دونوں فریق آپس کے سمجھوتے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ بھلے طریقے سے چکا دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہو تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھے، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے وہ اپنے بارے میں کہ بھلے طریقے سے جو چاہے کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ عدت کے زمانے میں چاہے تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کے طور پر کر دو، چاہے دل میں چھپائے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ طور پر سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو بھلے طریقے سے کرو اور نکاح کا ناطہ جوڑنے کا فیصلہ اس سمے تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، اس لیے اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی طاقت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی سخت کے مطابق بھلے طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ نسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملوں میں فیاضی کی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگرانی کرو، خاص طور سے ایسی نماز کی جو نماز کی خوبیوں کو سمیٹے ہوئے ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت کو ہو تو چاہے پیدل ہو یا سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف انجان تھے۔ تم میں سے جن لوگوں کی موت ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو کھانا کپڑا دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے، پھر اگر وہ خود نکل جائے تو اپنے معاملے میں بھلے طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکمت والا اور جاننے والا ہے۔
اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر ودا کیا جائے، یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنی نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک چھوٹی تعداد کے سوا وہ سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تو وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چنا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں طرح کی بھرپور صلاحیتیں دی ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دور میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دل کے اطمینان کا سامان ہے، جس میں موسیٰ کے لوگوں اور ہارون کے لوگوں کی چھوڑی ہوئی تبرکات یعنی برکت والی چیزیں ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔